بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ اللہم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں من یوم السوء برے دن سے ومن لیلۃ السوء بری رات سے ومن ساعۃ السوء اور بری گھڑی سے ومن صاحب السوء اور برے دوست سے ومن جار السوء اور برے پڑوسی سے فی دار المقامہ قیام کے گھر میں مستقل گھر میں. یہاں پر کچھ چیزوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی کیونکہ یہ انسان کا امن، سکون، چین، عمل کی صلاحیت چھین لیتی ہیں. یہ سب چیزیں مل کر دراصل انسان کا ماحول بناتی ہیں جس میں وقت اور جگہ دو چیز ہیں. پہلی چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ میں برے دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں. برا دن جس میں انسان نیکی کا کوئی کام نہ کر سکے، کوئی اس پر آفت یا مصیبت، تکلیف یا بیماری ٹوٹ پڑے، یا وہ حق کے راستے سے پھسل جائے، یا کوئی بھی دنیا آخرت کا نقصان اس کو پہنچے. تو اے اللہ میں برے دن سے اور اسی طرح کسی بری رات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی آفت رات کے وقت آئے. آپ کو معلوم ہے کہ رات کا اندھیرا جب چھاتا ہے تو کئی قسم کی آفات بھی لاتا ہے. اسی لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. تو یہ دعا بھی اسی سینس میں ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، چور، ڈاکو، سانپ، بچھو اور دیگر مختلف قسم کی بلائیں اور خرابیاں انسان کو درپیش ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ بری رات سے، بعض اوقات تیز بارش، آندھی، زلزلہ، طوفان، تو یہ سب کچھ انسان کے لیے آفات ہیں. یعنی کوئی بھی قدرتی آفات ہوں یا انسان کے اپنے اندر. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض برائیاں رات کے وقت انسان زیادہ آسانی سے کر لیتا ہے، کیونکہ جب رات گہری ہو جاتی ہے نا، ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے اور کسی بھی دوسرے انسان کی انٹرفیئرنس کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں برائیاں زیادہ آسانی سے ہوتی ہیں بنسبت دن کے ہنگامے میں، روشنی میں. تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں نا، ان میں سے اکثر رات کے وقت ہوتے ہیں. شراب کی مجلسیں دن کو نہیں ہوتی ہوں گی لیکن کم. ان کے لیے بھی رات کا وقت زیادہ مناسب ہے. چوری ڈاکے کے لیے بھی، قتل و غارت کے لیے بھی، زنا کے لیے بھی، ہر خرابی کے لیے رات دن کی نسبت زیادہ سوٹیبل ہے. تو اس لیے رات کی برائی سے. ومن ساعۃ السوء اور بری گھڑی سے. بری گھڑی سے مراد یہ ہے کہ انسان چلتا چلا جا رہا ہے بے خبر کہ اچانک کوئی آفت آ جاتی، یک پتہ ہی نہیں چلتا. میری ایک دوست تھی تو ویسے بیٹھے ہوئے اٹھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، دوبارہ گر گئی اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ایک گھڑی میں وہ کہتی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ ہوا کیا، سمجھ ہی نہیں آئی، کچھ چکر بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، بس ایسے. اور گری بھی کوئی ایسے برے طریقے سے نہیں کہ جس میں واقعی کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جائے. انسان کئی بار گرتا رہتا ہے اور گر کے سنبھلتا رہتا ہے، کہ بسا اوقات کوئی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ جس میں انسان چھوٹی سی غفلت اس کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی. اسی طرح بعض اوقات انسان کی زبان سے بد دعائیں نکل رہی ہوتی، تو کہتے ہیں نا کہ بد دعا نہ دو. ہو سکتا ہے کوئی ایسی گھڑی ہو کہ جس میں تمہاری بد دعا قبولیت میں بدل جائے اور تمہارے اپنے لیے برا ہو جائے. تو اللہ بری گھڑی کے جو شر ہے اس کی مصیبت سے تیری پناہ میں آتی ہوں. ومن صاحب السوء برے دوست، بری کمپنی، برا ماحول جس میں انسان اپنی خرابیاں دیکھ ہی نہ سکے. جیسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا نا، تو ایسے دوستوں میں بھی انسان کو کچھ نظر نہیں آتا
جو دین سے غافل، خدا سے غافل اور آخرت کے احساس سے غافل ہوں. تو یا اللہ ایسے لوگوں سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتی ہوں. ومن جار السوء فی دار المقامہ، اور برے پڑوسی سے دار المقامہ سکونت کے گھر میں، پرماننٹ ریزیڈنس میں. مثلا آپ نے کہیں گھر بنایا، جگہ خریدی، گھر بنایا، بہت اچھا گھر بنایا، ہر لحاظ سے کمفرٹیبل، لیکن پڑوس ایسا برا ہے کہ جو کسی بھی چیز میں امن چین نہیں دیتا، ہر وقت شور، ہنگامہ، چیخنا، چلانا، ان کے شر سے محفوظ ہی نہیں، نہ زبان کے شر سے، نہ عمل کے شر سے کہ کوئی چیز گری پڑی باہر بچتی نہیں، اور ہر وقت جان، مال، عزت، آبرو کو ایک دھڑکا لگا ہوا کہ معلوم نہیں کس وقت ان کی طرف سے کیا ہو جائے. مستقل طور پر ایک ٹینشن. کرائے کے گھر میں ہو انسان تو کیا ہوتا ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کی بات ہے، خیر ہے، گزر جائے گا وقت. لیکن اگر مستقل گھر ہو تو انسان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے کہ سارے اپنی طرف سے کی ہوئی کوششوں کا جو نتیجہ ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ